معروف عالم دین علامہ طاہر جوہری 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ سہران کے بعد انچولی میں ادا کی جائے گی۔ طالب جوہری دل کے عارضے میں مبتلا اور گزشتہ کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سوگواران میں اہلیہ، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ وزیر اعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ اہل خانہ سے تعزیت۔ دیگر مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا بھی مرحوم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا اور وہاں بھی تخریب کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ نئی صورتحال پر OIC کے وزرائے خارجہ سے آج رابطہ کریں گے۔ کشمیر کی صورتحال پر OIC اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت کانٹیکٹ گروپ کے رکن ممالک شریک ہوں گے۔ وزرائے خارجہ ویڈیو کانفرنس میں صورتحال پر غور کریں گے۔ سردار اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات۔ آئندہ کے مشترکہ سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت۔ اختر مینگل کا ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو بتانے سے انکار۔ دوسری طرف چیئرمین سینٹ کی قیادت میں بلوچستان کے سینیٹرز اور دیگر رہنماؤں کے وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ چودھری سرور نے کہا کہ پنجاب ہر مشکل میں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پورے ملک میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کا افتتاح۔ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ پاک فوج اور صوبائی حکومت کی مشترکہ کاوش ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس یونٹ میں 140 بستر اور 7 کمرے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے 140 آکسیجن بیڈز کا اضافہ ہونے سے دوسرے اسپتالوں پر لوڈ کم ہوگا۔ یونٹ میں صرف آکسیجن کی ضرورت والے مریض ہی رکھے جائیں گے۔ بدعنوانی کے زہر سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے قومی اعتصاب بیورو کو بدعنوانی کے خاتمے کے لیے قائم کیا گیا۔ نیب کی شفافیت کو قومی اور عالمی ادارے سراہ رہے ہیں۔ افسران کرپٹ عناصر کو کٹہرے میں لانے کی کوششیں ڈبل کرتی۔ افسران کرپشن فری پاکستان کی پالیسی پر فرض سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے بدعنوانی کو بڑی برائی قرار دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مونسون سے قبل انتظامات کی ہدایت۔ عثمان بزدار نے محکمہ آبپاشی سے جامع پلان طلب کر لیا۔ مزید بولے کورونا نے ہر طبقے کو متاثر کیا۔ عام آدمی کی معاشی مشکلات کا ازالہ پنجاب حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ اپوزیشن نے اپنے دور میں عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف دی۔ ماضی میں نعروں سے بہلایا گیا لیکن اب عوام نعرے نہیں عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ 92 ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کرونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں اس میں سے 40% پورے ملک کے ان ہاٹ سپاٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی سے علاقوں کی نشاندہی ہوگی۔ 92 ہاٹ سپاٹس پر کورونا کے 40% مریض ہیں جو ملک کی آبادی کا 3% ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ جولائی کے آخر تک اسپتالوں میں 2100 آکسیجن بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی۔ SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اسد عمر کی سربراہی میں ٹیم کا اسلام آباد کے اسپتالوں کا بھی دورہ۔ لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں دن بھر گرمی کے بعد شام کو بادل برس پڑے۔ گجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ اور ملحلہ علاقوں میں طوفانی بارش ہوئی۔ کورونا کو شکست دینے والوں کا پلازما زندگی ہے۔ 67,000 خوش نصیب پلازما عطیہ کر سکتے ہیں۔ میئر کراچی، حیدرآباد اور اسلام آباد کے ڈاکٹرز کی بھی پلازما عطیہ کرنے کی اپیل۔ اداکار احسن خان، ماڈل ہنا ملک، گلوکارہ مسکان، کرکٹر احسان عادل اور عالیہ ریاض بھی 92 نیوز کی مہم کا حصہ بن گئے۔ اگر آپ کو پلازما عطیہ کرنے میں مسئلہ ہے تو 0334192026 پر واٹس ایپ کریں۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔
متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی، رہائشی ویزا رکھنے والوں کو آج سے داخلے کی اجازت، غیر ملکی 7 جولائی سے UAE میں داخل ہو سکیں گے۔ امارات کے شہریوں کو کل سے ملک سے باہر سفر کرنے کی اجازت مل گئی۔ ایئرپورٹس پر کورونا ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ پیش کرنا لازم قرار۔ اور انگلش پریمیئر اور جرمن فٹ بال لیگ میں دلچسپ مقابلے، برائٹن نے آرسنل کو 2-1 سے شکست دے دی۔ وولز اور کرسٹل پیلس نے بھی میچز جیت لیے۔ جرمن فٹ بال لیگ میں بائرن میونخ نے فرائبرگ کو 3-1 سے مات دی۔ بائرن میونخ کی ٹیم پہلے ہی ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے۔ دوسرے میچ میں ڈورٹمنڈ نے لیپزگ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ موجودہ فنانس بل کی آپ حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے یا ووٹنگ میں حصہ لیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، جب ہم نے حکومت کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے تو بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانے ہم کیوں بنے؟ اور مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے اعلامی بھی یہ کہا کہ بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، تو کیا بلوچستان کی صوبائی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا صوبے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس معاملے پہ کیا آپ کی کسی جماعتوں نے غور کیا یا نہیں؟ ہم تو PTI اور باپ پارٹی جو ہے اس کو جڑواں بہنیں سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر کوئی ظاہر جی کے نہیں ہو سکتا نا۔ مولانا صاحب تبدیلی کی جو بات آنے کی کیا صوبائی سطح پہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ حکومت میں اپوزیشن جماعتیں اکٹھی بیٹھی یہ تو صوبائی جماعت بیٹھے گی اور صوبائی جماعتیں آپس میں سوچیں گی کہ وہاں کیا کوئی تبدیلی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مولانا صاحب، آزادی مارچ جس مقصد کے لیے آپ لائے تھے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ لانا، اب جبکہ اختر مینگل صاحب بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، کیا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت بنائیں اور موجودہ حکومت کا خاتمہ؟ دیکھیے، فی الحال تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک کے دوران ہی کرونا کا مسئلہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کرونا وبا ڈکلیئر کر دیا گیا ریاستی سطح پہ، تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے جھگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا، یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے، اس پہ ہمارا رضاکار، ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں، مدارس ہم نے بند کر دیے، امتحانات ہم نے روک دیے، مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اور COPs طے ہو گئی اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کے سیاسی نظام میں تعطل آیا، لیکن اس تعطل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیصلے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیاں شروع کرنے کا مجبوری ہوئی، اور ہم نے تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت بنائیں اور موجودہ حکومت کا خاتمہ۔ دیکھیے، فی الحال تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک کے دوران ہی کرونا کا مسئلہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کرونا وبا ڈکلیئر کر دیا گیا ریاستی سطح پہ، تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے جھگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا، یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے، اس پہ ہمارا رضاکار، ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں، مدارس ہم نے بند کر دیے، امتحانات ہم نے روک دیے، مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اور COPs طے ہو گئی اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کے سیاسی نظام میں تعطل آیا، لیکن اس تعطل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیصلے ہونے لگے
اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیاں شروع کرنے کا مجبوری ہوئی اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیاں شروع کرنے کا مجبوری ہوئی اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا ہے.